کل جو باتیں ہو رہی تھیں نا کہ تحقیق طلب امور ہیں جن میں ریسرچ ہونی چاہیے، کچھ ہو رہی ہے، اس میں ایک ذکر میں بھول گیا تھا کشتی نو کے متعلق۔ جو کشتی نو کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آئندہ آنے والوں کے لیے ایک نشان بنے گی۔ خاص ایسی آیت ہے جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہو رہی اسی وقت، بلکہ آئندہ بھی غالباً اس کا اثر چلے گا۔ یہ استنباط ہے میرا اس سے، جس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی کہیں ممیز کی طرح دریافت ہونا چاہیے۔ اس پر میں نے غالباً کسی مجلس میں ذکر کیا تھا، تو کراچی سے منیر احمد خان صاحب جو ہمارے محمودزاد بہن چھمو کہتے تھے ہم ان کے میاں ہیں، اور یو پی کے بہت پرانے مخلص خاندان یحییٰ خان صاحب اسی خاندان کے تھے، ان کے فرزند ہیں۔ انہوں نے مجھے ملاقات کے وقت بتایا کہ میں پہلے اس پہ بہت تحقیق کر چکا ہوں اور بہت مضمون کو آگے بڑھا دیا ہے، بہت تفصیلی مطالعے تمام لٹریچر کے دنیا میں جو اس سے متعلق پایا جاتا ہے وہ بھی کر چکا ہوں، سائنسی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے، موسموں کے لحاظ سے۔ کافی وسیع تحقیق تھی ان کی، چونکہ خود وہ سائنسدان ہیں اس لیے وہ انداز بھی ان کا سائنٹیفک تھا۔ کئی سال سے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بس کرو، کافی ہو گئی، کچھ بھیجو، کچھ شائع کریں، لیکن وہ تو نہیں کر سکے اب تک۔ ایک مغربی محقق نے اس کا کھوج لگانے کا دعویٰ کیا ہے، اور عجیب اتفاق ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ میں بھول گیا تھا ذکر کرنا، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں آج ذکر کروں گا کل، یعنی کل میں نے یہ سوچا کہ آج اس کو بھی داخل کر دوں گا۔ تو ہمارے شاکر صاحب نے از خود کہا کہ آپ نے کشتی نو کا ذکر نہیں کیا، اور رات میں نے فلم دیکھی ہے اس کی ٹیلی ویژن پہ، چوتھے چینل پہ ہے، کہاں کس پہ بتایا؟ چینل 4 پہ۔ اس میں ایک مغربی محقق نے باقاعدہ اس کی تصویریں دیکھی ہیں، جگہ دریافت کی ہے، کشتی جو جس سیرگاہ پہ ہم جاتے ہیں اس کی لیک کے کوئی تقریباً نصف حصے تک وہ لمبی ہے کشتی۔ تو یہ آرمینیا کی پہاڑی ہے کوئی، ارارات تو بائبل کہتی ہے نا، قرآن کریم کہتا ہے جودی۔ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کریم میں ارات نہیں لکھا، جودی لکھا ہے۔ اور حضرت مسلم معود نے جہاں تک مجھے یاد ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ جودی کا پہلے تو کوئی پتہ نہیں تھا کہاں ہے، لیکن اب ایک جگہ جودی آرمینیا کی پہاڑیوں میں ملی ہے، اس کا نام جودی ہے۔ تو اس ساری تحقیق ایک طرف، اور یہ جغرافیائی نقطہ نگاہ سے جائزہ لینا کہ اگر اس پہاڑ تک جس کا ذکر کیا جاتا ہے جودی کے طور پر پانی بلند ہو جائے تو باقی دنیا کتنی غرق ہوگی، اور اتنا پانی اس برتن میں سما سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ جو نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے وہ تو ایک پیالے کا سا نقشہ ہے۔ ایک ایسا علاقہ ہے جو چاروں طرف سے پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے، خواہ وہ بہت وسیع سے ہی، مگر جب بہت زیادہ بارشیں ہوں تو ایسے علاقے جو پیالوں کی طرح ہوتے ہیں ان میں پانی کے نکاس کے بعض راستے تو ضرور ہوتے ہیں، مگر جب بہت زیادہ بارش ہو جائے اور زمین بھی ابلے تو نکاس کی رفتار تھوڑی ہوتی ہے اور پانی بڑھنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ پانی اس سطح تک پہنچ جائے کہ ویسے وہ نہ رہ سکتا ہو۔ عام سیلاب جو آتے ہیں یہی ہوتا ہے، روزمرہ آپ دیکھتے ہیں، انگلستان میں سیلاب آئے تھے، بظاہر فلیٹ جگہ ہے بالکل، لیکن بہت زور مارتی ہے جب بارش اور دریا بھی ابلتے ہیں، تو وہ علاقے جو عام طور پر اس پانی کو اپنے پاس سمیٹ سکتے ہی نہیں، ان میں 8-8 10-10 14-14 فٹ تک پانی چلا جاتا ہے۔
تو یہ اس نقطۂ نگاہ سے بھی پھر تحقیق ضروری ہوگی کہ کتنی تیز بارش، کتنا خوفناک طوفان چاہیے پانی کو اس مقام تک اونچا کرنے کے لیے، اور اس کے جو نکات ہیں وہ اتنے زیادہ تو نہیں کہ اتنا اونچا پانی ہو ہی نہ سکتا ہو، سوائے اس کے کہ ہزارہ میل کا علاقہ غرق ہو۔ تو یہ سارے باتیں ایسی ہیں جو دیکھنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخی لحاظ سے اس کی گواہیاں دوسری دنیا میں تلاش کرنا، چنانچہ میں نے عثمان چینی صاحب سے کہا تھا کہ وہ چینی تاریخ میں تلاش کریں، چنانچہ ہم کافی سیٹنگز کر چکے ہیں اکٹھے بیٹھ کے۔ وہ کافی مطالعہ کے بعد انہوں نے ایک پرانے نبی کا تو نہیں مگر بعض بڑے بزرگوں کا ذکر کیا ہے جن کے زمانے میں ایک طوفان آیا تھا چائنا کی تاریخ کے مطابق، اور وہ طوفان بالکل حضرت نوح کے طوفان کے مشابہ ہے۔ تو وہ کیا بات تھی، کیا حضرت نوح کی اولاد چائنا میں گئی ہے اور انہی تاریخی یادوں کو ساتھ لے گئی ہے، یا اسی، اور وہ زمانہ بھی کم و بیش نوح کا زمانہ ہے وہ تاریخ جو بتاتی ہے، اس لیے حیرت انگیز آپس میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو منیر خان صاحب کو میں توجہ دلاتا ہوں اور دوسرے محققین کو بھی کہ تحقیق کے دائرے کو وسیع کرنا ہوگا، محض تنگ دائرے میں تحقیق جو ہے کافی نہیں ہے۔ تاریخی حوالوں کے لحاظ سے، قومی روایات کے لحاظ سے، اور وہ جو میں نے واقعہ بیان کیا تھا حضرت نوح کے طوفان کا، درس کے دوران ہی کیا تھا نا، کہ جس میں ذکر کیا تھا کہ کھدائی میں نکلا ہے، ایسی تختیاں نکلی ہیں جس میں حضرت نوح کے یہ نکلی ہیں دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں، ایسی تختیاں نکلی ہیں کھدائی میں جن میں حضرت نوح کا نام تو نہیں لیا گیا، کسی اور کا نام لیا گیا ہے، مگر اس نام کے ساتھ بین ہی وہی واقعہ لکھا ہے جو حضرت نوح کا ہے۔ جو اس کے ناموں کی تفسیر مجھے یاد نہیں، اس پہ میں نے ریسرچ گروپ کو لگایا ہوا تحقیق کے لیے۔ وہ یہ دریافت ہے کہ کھدائی کے دوران دریائے دجلہ کے کنارے پر غالباً، یعنی دجلہ کے قریب نسبتاً فرات سے، ایسا ایک علاقہ تھا جہاں کھدائی کے دوران مٹی کی پلیٹیں ملی ہیں، اور ان کے اوپر بڑے واضح الفاظ میں بعض تاریخی واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ لکھنے والا بتاتا ہے کہ میں پھر حق کی تلاش میں ڈھونڈتا ہوا فلاں مشہور بزرگ کے پاس پہنچا، جو بہت بڑا عالم اور عقل کا ایک مینار دکھائی دیتا تھا، مشہور تھا بہت۔ اس کے پاس پہنچا، اس نے جو واقعہ بیان کیا کہ ایک ایسا واقعہ گزرا تھا، اس میں بین ہی حضرت نوح والا واقعہ ہے۔ تمام روایتوں سے قریب تر وہی روایت ہے جو تختیوں پر لکھی ہوئی ملی ہے، اور نام کوئی اور لے رہا ہے کہ اس طرح خدا تعالیٰ نے یہ کیا، اور پھر وہ طوفان آیا، اور پھر اس نے کشتی بنوائی، کشتی پہ اوپر جوڑے لیے، اور ایک ایک چیز وہی، اور قرآن کے بیان کے مطابق ہے، بائبل کے مقابل پر قرآن کے بیان کی اس میں تائید ہے نمایاں طور پر۔ تو وہ حصہ بھی تحقیق طلب ہے کہ وہ روایات کیا تھیں، جو ایسی روایات جو قطعی طور پر سلوں میں ملتی ہیں، ان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضرت نوح کے نام کے متعلق تحقیق شروع ہو جائے گی پھر، کہ کیا حضرت نوح کا نام یہی نام تھا، یا یہ ایک جسے مسیح کہتے ہیں اس سے ملتا جلتا کوئی صفاتی نام تھا، اور اصل نام وہ تو نہیں جو سلوں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر جہاں کشتی ملتی ہے وہاں تک سلطنت کا پھیلاؤ، سلطنت کا ضروری تو نہیں مگر علاقہ، وہ جس جگہ یہ تختیاں ملی ہیں اور جس علاقے کے ساتھ ذکر ہے اس کا اس علاقے سے جوڑ کیا ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ کشتی ملی ہے۔ اور کشتی پریزرو تبھی ہو سکتی ہے یا تو وہ
پہاڑوں میں زلزلے میں آ کر دب چکی ہو، اور یا پھر ایسی ٹھنڈی جگہ پر ہو جہاں برفیں رہتی ہیں ہمیشہ۔ یہ جو آپ کی تحقیق ہے جو آپ نے بتائی ہے شاکر صاحب، یہ غالباً ٹھنڈا علاقہ ہے اور ہر وقت برف رہتی ہے اس علاقے میں۔ یہ وہی ہے علاقہ، غالباً آرمینیا کا علاقہ تو وہی ہے جس سمت سے وہ آئے تھے ہرڈز، اور بعض یہاں ایسے وہ ہیں پاس جو ہمیشہ بلو زیرو رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ علاقہ کشتی اس زمانے میں جب برفیں پگھلی ہیں تو یہ طوفان آیا ہے نا، اور اتنا بڑا طوفان صرف بارش سے نہیں آ سکتا۔ یہ جو فرمایا ہے قرآن کریم نے کہ زمین سے چشمے ابل پڑے، تو یہ چشمے ابلنے کا منظر برفوں کے غیر معمولی پگھلنے کا تصور سامنے لاتا ہے، کیونکہ پہاڑوں پر جب بہت زیادہ برفیں پگھلتی ہیں تو انڈر گراؤنڈ وہ دریا بنتے ہیں جو نیچے تک پانی سطح زمین سے نیچے چلتے ہیں، اور پھر کسی جگہ جا کے پھر وہ پھوٹتے ہیں۔ تو اچانک بے شمار سوراخوں سے گویا کہ دریا کی طرح پانی ابلے گا، اور یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے وہاں کوئی بہت بڑی گرمی کی لہر آئی ہوگی جو وسیع پیمانے پر برفوں کو پگھلانے کا موجب بن جائے۔ پھر جغرافیہ کا اس پہلو سے تاریخی جغرافیہ کا مطالعہ کہ کن حصوں میں تاریخی طور پر سردی گرمی کی لہریں آتی رہی ہیں اور ان کا انطباق اس مضمون سے، تو بس اس تحقیق کے جو امکانی دائرے ہیں ان کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ صرف منیر احمد خان صاحب تک ہی تحقیق کو محدود رکھا جائے، ایک حصے پر انہوں نے نظر ڈالی ہے، دوسرے حصے جو میں بیان کر رہا ہوں قومی تاریخوں سے اور جغرافیائی لحاظ سے اور حسابی روح سے پتہ کرنا کہ یہ ممکن ہے کہ نہیں۔ ایک دفعہ میں نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے پوچھا تھا کہ مجھے حساب لگا کے بتائیں کہ اگر بائبل جو بیان کرتی ہے اتنا پانی ہو جو ساری سطح زمین کو ڈھانپ لے، تو یہ ایک حسابی لحاظ سے کیسے ممکن ہے، کیا تقاضا کرتا ہے حساب؟ تو انہوں نے کہا حساب یہ تقاضا کرتا ہے کہ جتنے سمندر کے پانی ہیں اتنا ہی سمندر کا پانی اور آ جائے تو پھر یہ نقشہ پورا ہوگا کہ وہ اس کو بھر دے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ یعنی ساری جو برفیں ہیں وہ بھی پگھل جائیں تب بھی ساری زمین کو اتنا نہیں ڈھانپ سکتی جو نقشہ کھینچا گیا ہے، مگر قرآن کریم نے تو بہت ہی معقول نقشہ کھینچا ہے۔ ساری دنیا کے غرق ہونے کا ذکر ہی کوئی نہیں، اس علاقے کا طوفان ہے لیکن وسیع علاقہ ہے، اور طوفان ایسا ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ بس اس پہلو سے اس کے شواہد لازماً موجود ہونے چاہیے، اور کشتی نوح کا اعجاز بھی قرآن کریم کے مطالعے سے لگتا ہے کہ باقی رہنے والا اعجاز ہے، جس طرح فرعون کی لاش کا اعجاز تھا۔ بس یہ جو عمومی تبصرہ میں نے کیا ہے اس کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ بھی جو تحقیق کے گوشے آپ کے ذہن پہ روشن ہوں ان کو پیش نظر رکھ کر تحقیق کریں، اور اب بہت آہستہ آہستہ نہ کریں۔ دنیا کی تحقیق بہت تیزی سے آگے جاری ہے، ہمیں ان سے قدم نہیں ملانے، آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا لا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ پہلی آیت پر جو بات چل رہی ہے قرآن کریم کی بعض پیشگوئیوں کا میں نے ذکر کیا تھا، کچھ اور بھی ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہیں، میں نے کہا تھا چند میں چنوں گا اور مثال کے طور پر ان کا ذکر کروں گا، مگر اس میں جو اذا النفوس زوجت والی پیشگوئی ہے وہ تو ہم روز پوری ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ جب جانیں ملا دی جائیں گی، ہم دیکھیں یہاں بیٹھے جاپان سے مل گئے ہیں اور ساری دنیا سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، یہ زوجت کی ایک عظیم مثال ہے۔ اور مذہبی دنیا میں صرف جماعت احمدیہ ہے جو زوجت کی مثال پیش کر رہی ہے، کوئی دنیا میں ایسی جماعت نہیں، بلکہ دوسرے جو غیر مسلم تحریکیں ہیں، غیر مسلم غیر مذہبی لیکن انسانی امور میں دلچسپی لینے والی، وہ بھی دیکھتی ہیں تو حسرت سے کہتی ہیں کہ ہم سوچا کرتے تھے کہ کاش ایسا کوئی رابطہ کا نظام ہمارے درمیان بھی ہوتا، مگر نہیں ہو سکا۔ چنانچہ آسٹریلیا سے جو مبلغ ان کی سیکرٹری تبلیغ کی رپورٹ ملی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے ایک موقع پر یہاں کے ایک ممبر پارلیمنٹ کو بھی اور دوسرے بارسوخ لوگوں کو، حکومت سے تعلق رکھنے والوں کو بھی اور خدمت کرنے والوں کو بھی بلایا تھا تاکہ مسجد کا تعارف کروائیں۔ جب ایم ٹی اے والے کمرے میں پہنچے ہیں اور دیکھا انہوں نے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اب مجھے یاد نہیں وہ وزیر تھے یا اور کوئی حکومت کے افسر تھے بڑے، لیکن وہ خدمت کے کاموں میں بھی ملوث ہیں بہت، تو انہوں نے بڑی حسرت سے کہا کہ ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ کوئی ایسا بھی ٹیلی ویژن ہو جو سارے عالم پر محیط ہو اور اس میں اچھے اچھے کاموں والوں کے آپس میں رابطے ہوں، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ پہلے وجود میں آ چکا ہے، وہ تمہارے ذریعے وجود میں آ چکا ہے۔ تو یہ بھی ایک پیشگوئی ہے اذا النفوس زوجت، جو اپنی ایک نئی شان کے ساتھ جماعت احمدیہ کے ذریعے پوری ہوئی ہے، اور تمام دنیا میں ہمارے نفوس اللہ کے فضل سے اس پیشگوئی کے مطابق مل گئے ہیں۔ اور ان نفوس کا ایک مطلب یہ بھی ہے وہ قابل ذکر وجود جو خدا تعالیٰ کے نظر میں نفوس کہلانے کے مستحق ہیں، ان کا آپس میں امتزاج ہوگا، ایک دوسرے سے ملائے جائیں گے۔ تو یہ پیشگوئی جاپان کی طرف مجھے پھر لے گئی، اسی کو دیکھ کے یاد آیا تھا۔ ان کی رپورٹ آئی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے جو کل ذکر کیا تھا تو جن جاپانیوں کا ذکر شکریہ سے کیا گیا ہے، بہت ان کو پیغام پہنچایا، بے حد خوش ہوئے، اور ان کا جو تعاون ہے وہ پہلے سے بھی بہت بڑھ چکا ہے۔ کہتے ہیں عجیب قوم ہے، جب یہ مطمئن ہو جائیں کہ ایک لوگ اچھے ہیں تو پھر اس پر اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور شروع میں ان لوگوں کا مجھے پتہ ہے یہی رویہ تھا پاکستان سے آنے والوں کی طرف، اور ایک دم ان کے لیے اپنے تجارت کے راستے کھول دیے، فرش راہ ہو گیا ان کے لیے، ہر قسم کی سہولتیں دیں، لیکن جب بددیانتیاں شروع ہوئیں تو بڑا سخت رد عمل پیدا ہوا پھر، اور اس کے بعد ہر پاکستان کی جو تجارت تھی وہ یا مر گئی یا اس میں بہت چھان بین کے بعد کچھ بچیں۔ تو یہ قوم ایسی ہے جو شریف النفس ہے اس لحاظ سے کہ اگر حالات عام ہوں اور اخلاق پر زیادہ دباؤ نہ ہوں تو روزمرہ کی زندگی میں ان کے اخلاق بہت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ دنیا کے پردے پر روزمرہ کی زندگی میں ایسے اخلاق آپ کو نہیں ملیں گے، مگر اگر اعتماد اٹھ جائے ایک دفعہ تو پھر اچانک منہ پھیر لیتے ہیں، بالکل بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ تو اس علاقے میں یہ کہتے ہیں کہ اعتماد اثر نو قائم ہوا ہے، ورنہ یہ ہم لوگوں کو سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کس قسم کے جانور آئے ہوئے ہیں، بیکار سے لوگ، ان کو رہنے کی تہذیب ہی نہیں۔ تو اب وہ اتنا متاثر ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ کہ سب کچھ نشاور کیے ہوئے ہیں، اور تنظیمیں پہنچ رہی ہیں کہ ہم بھی تم پر یہ خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے
کہ جتنے بھی خدمت کرنے والے کیمپ ہیں وہ بجلی کے بغیر ہیں. وہاں تو سب کچھ درم برم ہو چکا ہے اور بہت وقت لگے گا بجلی کے نظام کو بحال کرنے پر. اس لیے جنریٹرز کے ذریعے ہم یہ کر رہے تھے. تو محکمہ بجلی کو جب پتہ چلا کہ ہم کیسی خدمت کر رہے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ تاریں پوری کھینچ کے کھمبے لگائے جائیں جس فاصلے سے بھی بجلی آ سکتی ہے. ان کے کیمپ کو لازماً بجلی مہیا کرنی ہے اور مفت مہیا کرنی ہے اور بجلی کا جو روزمرہ کا خرچ ہے وہ بھی وصول نہیں کیا جائے گا. اور اس کے صدقے وہ دوسرے کیمپ جو بالکل کوشش کر کے عاجز آ چکے تھے ان کے بھی مزے ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو ارد گرد کیمپ ہیں ان کو بھی ہم بجلی دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کی شرافت جو جاپانی قوم کے اندر پائی جاتی ہے اس کے جس طرح نلکا لگا کے پانی سے رابطہ ہو جاتا ہے ہمارے کیمپ نے ان کی شرافت سے رابطہ کر لیا ہے اور بہت اچھے اچھے نیک نمونے ظاہر ہو رہے ہیں تعاون کے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے اور اس خدمت کے دائمی اثرات ان پر قائم کرے. میں نے کل کہا تھا کہ کچھ جاپانی میں مجھے امام صاحب بتائیں تو صحیح کس طرح شکریہ ادا کرنا ہے. امام صاحب تو نہیں بتا سکے. یہ آپ نے لکھا ہے؟ اچھا لیکن بتایا تو نہیں تو لکھ کے بھیج دیے. مجھے کیا پتا نی ہون نو برو تانن تے کیا پڑھوں گا اس کو آئے ہیں ترجمہ پڑھوں صرف نہیں ترجمہ کی بات ہی نہیں میں کر رہا. پڑھنا کس طرح ہے لکھا ہوا ہے نی ہون نو. اگر چائنیز طرح پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے نی ہون نو بورن تائی لیکن اگر جاپانی پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے نی ہون نو بوران تائی بورانتیا. ہاں آپ بتائیں کیا ہے؟ نی ہون نو بورانتیا. ان کا تلفظ اردو کی طرح فلیٹ تلفظ ہے. چائنیز کی طرح وہ گہرے پیچ و خم کھاتا ہوا نہیں چلتا. چین میں تو جو آواز کا زیر و بم ہے اس سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. پنجابی میں بھی ہے بعض جگہ. پنجاب ذرا سے زیر و بم میں تبدیلی ہونے سے بہت معنی بدل جاتے ہیں. تو اس چینی میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے مگر اس میں جاپانی فلیٹ زبان ہے زیادہ اردو کی طرح اسٹریٹ فارورڈ پروننسیشن ہے. ٹھیک ہے اچھا اس کا مطلب کیا ہے نہیں ہانو بورانتیا یہ جو جاپانی والنٹیئرس نو 2 دفعہ آپ لکھ چکے ہیں. نہیں یہ نو کا مطلب کیا ہے؟ اصل تو ترجمہ اس کا ہوتا ہے کا. جاپان کے والنٹیئر کا. اچھا نیہون نو بورانتیا نو میناسان سب کے سب. ہاں نو مینسان کونو تابی و اناتا گاتا نو اوسمیمی اوشیمی. اچھا نو اوشیمی نو نائی. نہ اوشیمی نہ نائی کچھ مہیا نہیں ہے بلاس. اچھا اچھا چکارا او داشتی داشیتے کورے ماشتا کیا مطلب؟ ہمت کی ہے تکلیف اٹھائی ہے. اچھا خدمت کی ہے. آپ نے تو پورا مضمون لکھ دیا. میں نے تو کہا تھا مجھے چھوٹے موٹے لفظ صرف شکریہ السلام علیکم یہ سکھا دیں. وہ تو اریگاتو ہے. اریگاتو. اچھا اریگاتو گوزائیماس. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی اب میں نے درس دینا ہے اس لیے اریگاتو گوزائیماس. السلام علیکم. ٹھیک ہے جو اور ہیں ایک تو تھی نا زوبیجت والی ایک صورت ہے خطمہ. اس کے متعلق میں پہلے بھی سوال جواب کی مجالس میں کئی دفعہ روشنی ڈال چکا ہوں. خطبے میں بھی غالباً ذکر کیا تھا کہ یہ قطعی طور پر روحانی معنوں کے علاوہ اس زمانے میں ایجاد ہونے والے ایٹم بم کا ذکر کرتی ہے اور اصطلاحیں وہ استعمال کر رہی ہے جس نے پرانے زمانے میں تفسیر کرنے والوں کو بہت دقت میں مبتلا رکھا ہے. کیونکہ واضح طور پر جب تک پتہ نہ ہو کہ ایٹم بم دنیا میں کوئی چیز ہے ایسی صورت کی تشریح کرنا جو قطعی طور پر ایٹم بم کے وجود پر روشنی ڈال رہی ہو اور کھلے لفظوں میں ڈال رہی ہو وہ تفسیر والوں کے لیے بڑی مشکل پڑ جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے آخر.
سب سے اہم نقطہ اس میں یہ ہے، یعنی پہلے تو عمومی تعارف کراؤں، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ۔ اس میں ایک فرد کا بھی ذکر چل سکتا ہے، اور قرآن کریم کا محاورہ جس طرح بتاتا ہے بعض قوموں کا ذکر بھی چل سکتا ہے ایک فرد کے حوالے سے۔ ہر وہ شخص جو یہ صفات رکھتا ہو، جو قرآن کریم ہمزۃ لمزہ، فساد کرنے والی باتیں، پھاڑنے والی باتیں، دنیا میں ڈپلومیسی کے ذریعے ایک مصیبت ڈالی ہو دنیا کو، ان لوگوں کے متعلق ہے کہ وہ ضرور حطمہ میں گرائے جائیں گے۔ ہاں، اور دولت مند اتنے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دولت اور دنیاوی ذرائع ہمیں ہمیشگی عطا کر سکتے ہیں، اور کوئی دنیا کی طاقت اب ہم سے اقتدار نہیں چھین سکتی۔ یہ نقشہ ہے ان قوموں کا جن کے متعلق فرمایا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ ضرور حطمہ میں ڈالے جائیں گے۔ اب حطم کا لفظی ترجمہ ایک تو لفظ ہے حطمہ سے، جس کا مطلب ہے کوٹ کر چورا چورا کر دینا اور ذرہ ذرہ کر دینا، اور ذرہ کی ہوئی چیز اس کوٹ کر جو باریک ترین ذرے بن جائیں ان کو حطمہ کہیں گے۔ چنانچہ لغت میں ملتا ہے کہ روشنی کی ایک بیم آ رہی ہو کہیں اس کمرے میں، اس میں معلق جو ہلکے ہلکے ذرے جو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے مگر روشنی سے ایک دم منور ہو کر نظر آنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی حطمہ کی مثال ہے۔ مگر اصل اس کا ترجمہ ہے باریک ترین چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو کوٹ کوٹ کر بنایا جا سکتا ہے، اس ذرے میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اب وہ ان قوموں کو ایک ذرے میں کیسے ڈالا جائے گا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تجھے کیا پتہ کہ حطمہ کیا چیز ہے اور ہم بتا کیسے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ زمانہ نہیں آیا۔ جہاں بھی قرآن کریم میں ما ادراک مضمون آیا ہے وہاں خدا تعالیٰ کی بے بسی نہیں بلکہ انسان کی بے بسی کا ذکر ہے، کہ انسان ابھی ان باتوں کو کا ادراک نہیں حاصل کر سکتا، ان باتوں کو پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ وقت نہیں ابھی آیا اس کے لیے۔ نار اللہ الموقدۃ التی، یہ اللہ کی آگ ہے موقدہ جو خوب بھڑکائی گئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، یہ ایسی آگ ہے جو دلوں پر جھپٹتی ہے۔ بس اس لفظ دلوں پر جھپٹتی سے استفادہ کرتے ہوئے گزشتہ مفسرین نے تو بہت کم لکھا ہے، مگر حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو ایک روحانی طور پر ایسی آگ قرار دیا ہے جو دلوں کو کھاتی رہتی ہے اور اس دنیا میں ہی ان کے لیے جہنم کا سامان پیدا کر دیتی ہے۔ مگر آگے پھر فرمایا انہا علیہم موصدۃ فی امد ممددہ، ان کے اوپر یہ آگ بند کی گئی ہے ایسے ستونوں میں جو کھنچ کر لمبے ہو گئے ہوں اور بیضوی کس شکل اختیار کر کے یوں کر کے لمبے ہو جائیں۔ اب وہ ذرہ کی تعریف ہو رہی ہے، اصل بات یہ بھولیں نہیں، حطمہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ حطمہ کیا چیز ہے؟ اور حطمہ ایک ایسی آگ ہے جو قوموں کو ہڑپ کر سکتی ہے، اور ہے وہ اتنی چھوٹی چیز کہ ایک ذرے میں قید ہے، لیکن پھٹنے سے پہلے وہ کھنچ کر لمبا ہوگا اور ستون کی شکل اختیار کر جائے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے یہی نقشہ ایٹم بم کا پھٹنے سے پہلے کا سائنٹیفک رسالوں میں نے دیکھا ہے، اور جو تصویریں کھینچی ہیں وہ بالکل عمود کی یوں کر کے پھٹنے سے پہلے لمبے ہو رہے ہیں، اور قرآن کریم کی اس آیت کا بالکل لفظی ترجمہ ان تصویروں میں دکھائی دیتا ہے۔ پھر دلوں پر جھپٹنے کا مضمون تھا کہ ایک تو روحانی معنی ہے، وہ بالکل درست کہ روحانی معنی بھی قرآن کریم کی بہت بطون ہیں، اس کے بغیر تو پچھلا سارا زمانہ قرآن کی اس صورت کی برکتوں سے محروم رہ جاتا اگر کوئی روحانی پیغام نہ ہوتا تو۔
کیونکہ ابھی ایٹم کا زمانہ تو آیا نہیں تھا، وہ ما ادراکا کا دور تھا۔ اس کے متعلق جب میں نے تحقیق کی تو ایک ایسا سائنٹیفک رسالے میں ایسا مستند مضمون ملا جس کو لکھنے والے دنیا کے چوٹی کے علماء اور اس فن میں ساری دنیا میں مستند ہیں۔ ان میں تصویریں دیکھ کر انہوں نے یہ بات سمجھائی اور خاص طور پر جاپان کا ذکر کیا کہ جاپان کے ایٹم بم جب گرا ہے تو اس کی جو ویوز نکلی ہیں انرجی کی، اس کا ہم نے مطالعہ جو کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ گرمی کی آگ کی ویو، آگ پھٹی ہے ایک دم، لیکن جو آگ کی ویو کا سفر کی رفتار تھی وہ ہلکی تھی، اور جو شاک ویوز تھیں ان کی رفتار تیز تھی۔ اس لیے لوگ جو مرے ہیں وہ شاک ویو کے دل پر اثر ہونے کی وجہ سے مرے ہیں۔ اب بتائیں کہ یہ کیسا اعجاز ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں نظر آتی ہے؟ 1400 سال پہلے جبکہ ایک ذرے میں آگ کے بند ہونے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، اس کو ایسے طریقے پہ پھر بیان کر دیا کہ وقت کا انسان چیلنج کر کے تمسخر بھی نہیں اڑا سکا۔ میں نے مفسرین کو دیکھا تو خاموش ہیں اس بات پر۔ یہ جو صورت ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں ستون ہوں گے کچھ، ان ستونوں میں آگ بند کرنے کا کیا مطلب؟ ستون تو مان لیے ہال ہے، ستون ہے، مگر ان ستونوں میں آگ بند کرنے کا کیا ذکر ہوا؟ اور پھر اس کو حطامہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی کوئی تشریح کہیں نہیں ملتی۔ تو یا تو مفسرین خاموش ہو کے گزر گئے ہیں، یا ایک آئندہ جہنم کے تصور میں اپنے دل کو مطمئن کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں تو ناقابل فہم ہے، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، وہ دور ایسا ہے جس کی وجہ سے تم نہیں سمجھتے۔ مگر قرآنی پیشگوئیوں کے پورے ہونے کے جب وقت آتے ہیں تو انسان کا علم اس زمانے کے میں اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ باتیں جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہم نے اس صورت کو بھی اپنی کمال شان کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ، بین ہی اسی طرح پورا ہوتے دیکھا ہے جیسے لفظی ترجموں کے تقاضے ہیں۔ کسی کھینچ تان سے مضمون پیدا کرنے کا موقع نہیں ہے کہ ہم کھینچ تان کریں، مضمون نکالنے کی کوشش کریں۔ اس کو سیدھا سادہ لفظی ترجمہ پڑھ لیں تو ایٹم بم کی اس سے اچھی تصویر کوئی نہیں کھینچ سکتا۔ اور اس کے اثرات کے متعلق یہ بات کہ تطلع علی الافئدہ، آگ کا دلوں پر جھپٹنا جسم کو چھوڑ کر، یہ ایک ایسا مضمون ہے جو بیفل کر دیتا ہے عقل کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حطمہ تو چھوڑو، حطمہ کا تصور بھی عجیب و غریب ہے، حیرت انگیز، مگر آگ ہو جو باڈیز کو جلانے سے پہلے دلوں پر حملہ کرے اور ان کو بھسم کر دے، وہ کیسی آگ ہو سکتی ہے؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ اب جب تک میں نے آپ کو بتایا نہیں، آپ میں سے اکثر تعلیمی یافتہ بھی ایسے ہیں جن کو اس مضمون کا پتہ نہیں تھا، اور مجھے خود بھی جب تک میں نے اس آیت سے متاثر ہو کر تحقیق نہ شروع کی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ ایٹم بم کیسی تباہی مچاتا ہے اور کس طرح موتیں واقع ہوتی ہیں۔ تو اس تحقیق کے دوران یہ مضمون دیکھ کر تو میں حیران ہو رہ گیا۔ اللہ کی شان ہے، عجیب کلام ہے، اور قلب محمد مصطفیٰ ہی ہے جو اس کلام کا متحمل ہو سکتا تھا۔ کوئی دنیا کا طور ایسا نہیں ہے جس پر یہ جلوہ نازل ہو اور وہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے جس نے اس وحی کو قبول کیا۔ حملہ الانسان، تمام ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے، تمام عواقب سے باخبر ہو کر اس کو آگے بڑھ کے قبول کیا۔ بس قرآن کے نزول کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اس طرح منسلک ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے موقع پر بے شمار درود بھیجنا چاہیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں توہمات کی دنیا سے نکال کر اعجاز کی وہ دنیا دکھائی جس کی کوئی مثال دنیا میں دکھائی نہیں دیتی۔ کل عالم اس ایک ایک معجزے کی روشنی سے بھر گیا ہے، اور یہ جو جلوہ ہے اس صورت کا، کل عالم اس سے کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں اس کو دیکھ کر۔
اور اس کی کوئی نظیر دوسری کتابوں میں دکھائی نہیں دیتی. اچھا ہاں، زبیدت کی ایک اور مثال ابھی بات میں کر رہا تھا آسٹریلیا کی، تو میں نے کہا تھا مجھے یاد نہیں کہ وہ وزیر تھے یا کون، وہ کہتے ہیں وہ وزیر تھے، امیگریشن کے وزیر تھے وہ، اور ان کے ساتھ ایک ٹیم آئی تھی اور 4 تاریخ کو مسجد آئے تھے. وہ حیران ہوا کہ اتنی چھوٹی سی جماعت اور اتنا بڑا کام MTA چلانا کوئی معمولی بات نہیں. انہوں نے کہا بہت ہی عظیم کام ہے. جسوال صاحب یہاں نہیں ہیں، وہ ان کو ورنہ مبارکباد میں دے دیتا، مگر وہ کسی اور جگہ دیکھ رہے ہوں شاید. تو زبیدت میں ایک یہاں سے وہاں کے فاصلے بھی مل گئے ہیں، اور آسٹریلیا کے اور یہاں کے بھی، اور جاپان کے اور یہاں کے بھی. عجیب اللہ کی شان ہے. اس نے ایک اور بات دلچسپ کہی تھی جو امیر صاحب نے اب بھیجی ہے، وہ پہلے پیغام میں شامل نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو پتہ چلا کہ ہم خطبہ براہ راست سننے کے لیے رات کے 12 بجے اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ انتظام سارے کر بھی لیں آ گئے آپ؟ ٹھیک ہے، مبارک ہو بہت بہت. ہاں خیر مبارک. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اکٹھے کر بھی لیں تو رات 12 بجے سنے گا کون ہمارے پروگرام؟ اس لیے بیکار، کوشش ہی بیکار ہے. تو وہ جماعت کہاں سے پیدا کریں گے جو ایسی دیوانی اور عاشق جماعت ہو کہ وہ آدھی رات کو بھی پروگرام چل رہے ہیں تو سارے اٹھ کے آتے ہیں. ایک دفعہ حمید الرحمان صاحب نے، جب ان کے پاس ابھی انٹینا وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، مسجد جانا پڑتا تھا، انہوں نے بتایا کہ ہم آج کل روزے اس طرح رکھتے ہیں کہ صبح صبح اٹھ کے 1-1:30 بجے ہی اپنی وہ افطاریاں باندھتے ہیں، ساتھ انتظام کرتے ہیں، پھر برفوں سے گزرتے ہوئے احمدی سینٹر میں اکٹھے ہوتے ہیں. اور بڑا لمبا سفر ہے جو کم از کم 1 گھنٹے کا ان کے گھر سے، یا 40 منٹ گھنٹے کے درمیان جب ٹریفک نہ ہو. مگر برفوں میں تو بہت ہی مشکل تھا. اور پھر وہیں ہم خطبہ سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر یا درس ہو رہا تھا اس زمانے میں، اور وہیں سحری کرتے ہیں. تو کسی جگہ احمدی دنیا میں افطاری ہو رہی ہے اور وہ درس سنے جا رہے ہیں، کہیں سحری ہو رہی ہے اور درس سنے جا رہے ہیں. ہر وقت جو 24 گھنٹے کا ایک لمحہ ہے، اس میں کوئی احمدی دنیا استفادہ کر رہی ہے، اور ایک وقت میں ہے، لیکن کہیں رات ہے، کہیں دن ہے، کہیں صبح ہے، کہیں آدھی رات ہے. تو یہ جو زبیدت کی جو مثال ہے، یہ عجیب و غریب مثال ہے. اور احمدیوں کے سوا توفیقی کسی کو ملی ہے تو دکھائیں کوئی مولوی. اب وہ بڑا زور مار رہے ہیں بیچارے، سعودی عرب کی منتیں کر رہے ہیں کہ بلینز ڈال دو، اور لیکن ایسا کر کے دکھاؤ. وہ کریں گے لیکن فائدہ ہمیں پہنچے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ. اچھا جی، آگے ہے بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں پیشگوئیاں ابھی پوری ہونے والی ہیں، اور بہت قطعی ایسے نشان مل رہے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی سائنس اتنی ترقی نہیں کی کہ وہاں تک پہنچے. تو ان آیات کو میں نے رکھا تھا، لیکن اب میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ان کی تشریح میں پھر بہت زیادہ وقت لگے گا. یہ سمجھانا پڑے گا کہ یہ رخ کیا ہے سائنس کا، اور یہ کس طرف جا رہی ہیں پیشگوئیاں. خسف القمر و جمع الشمس والقمر پھر میں گفتگو کر چکا ہوں پہلے. فالیوم ننجی کا بے بدنے کا بھی متعلق بھی میں بات کر چکا ہوں، فرعون کی ناش کے متعلق. اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں کرنے والی، لیکن درس میں ایک ہی بات کو بہت زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ جو میں نے نظریہ پیش کیا تھا، اس کے پیچھے بہت سے ایسے محرکات اور ایسے تحقیق شواہد ہیں جن کے نتیجے میں ہمیں پوری کہانی کو اس طرح مربوط کر کے پیش کرنا پڑے گا کہ ایک بات پر زور دے کے دوسری طرف وہ جو حصہ ہے اس کو بے دلیل نہ چھوڑ دیا جائے یا ناقابل قبول نہ بنا دیا جائے. اب جہاں بھی حضرت موسیٰ کو رکھنا ہے اس پیشگوئی کے ذکر میں بتا رہا ہوں، وہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ 2 فرعین ہیں. ایک فرعون کے زمانے میں آپ پیدا ہوتے ہیں، دوسرے کے زمانے میں، اور پھر پہلی ہجرت کرتے ہیں.
دوسرے کے زمانے میں واپس آتے ہیں اور پھر ایک لمبا مقابلہ ہوتا ہے جو کافی سالوں پر پھیلا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر ایکسوڈس کو کہتے ہیں انگریزی میں، ایکسوڈس یعنی اجتماعی انخلاء ہے۔ اب دیکھیں جو سیٹی تھا ریمسس کا باپ، اس کا زمانہ ہے 11 سال بادشاہی کا، 11 سال ہی بنتا تھا نا، ہاں جی، 11 سال کی بادشاہی میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور اسی وقت اسی کے دور میں وہ ہجرت بھی کر جائے، تو اس سے پہلے ہجرت کا یہ واقعہ کہ وہ ایک مضبوط جوان بن چکا ہو جو کسی کو مارے، مکہ مارے اور وہ مر جائے، یہ قابل قبول ہی نہیں، بات تسلیم ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس حصے کو بھی اس حصے میں بھی تحقیق کر کے اصل حقیقت معلوم کرنی پڑے گی کہ سیٹھی کے زمانے میں، سیٹھی جو لوگ ہیں معاف کرنا، سیٹی ہے لفظ، ہاں، وہ سیٹی کے زمانے میں وہ پیدا ہوا تھا یا حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تھے یا پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اگر سیٹی کے زمانے میں مانا جائے گا تو کچھ مشکلات ہیں، یا پھر سیٹی کے زمانے کی تحقیق کرنی پڑے گی، آیا 11 سال تھا بھی کہ نہیں یا لمبا تھا، اور اگر سیٹی ہی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں تو پھر اس بادشاہ کے زمانے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ریمسس سیکنڈ، جس کا زمانہ بہت طویل ہے۔ اور اگر اس بات کو مانا جائے جو ڈار صاحب نے پیش کی تھی، تو مشکل یہ بنے گی کہ اس بادشاہ کے زمانے میں اگر پیدا ہوئے تو پھر وہ اگلا بادشاہ ہے جس کے زمانے میں ایکسوڈس ہوگا، تو تقریباً 60-70 سال کا اس کا رول ہے، اور 90 نہیں بلکہ بعض محققین 95 سال اس کی عمر بتاتے ہیں کہ جب یہ 95 سال کی عمر میں مرا ہے، اور بہت ینگ تھا جب یہ بادشاہ بن گیا ہے، ابھی لڑکا ہی تھا جب اس کو فوجوں کا سربراہ بنا دیا گیا تھا، اور اس کے بڑے بھائی کے ساتھ کوئی مسٹری گزری ہے، وہ مسٹری بھی ابھی تحقیق طلب ہے۔ تو پھر یہ جب اگر وہاں پیدا ہوئے ہیں تو حضرت موسیٰ کا وہاں سے نکلنے کا واقعہ اس کی موت سے کچھ پہلے کا ہوگا، اور اس میں 50-60 سال ممکن ہے حضرت موسیٰ نے اسی کے زمانے میں گزارے ہوں۔ پھر جب نکلے ہیں تو مدین کی زمین سے واپس آئے ہیں، جب یہ اطلاع ملی ہے کہ بادشاہ فوت ہو چکا ہے، اب واپس جاؤ۔ اور میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا ایک موقع پر کہ پرانے زمانوں میں دستور تھا، یہ بھی ابھی مزید تحقیق طلب ہے، کہ ایک بادشاہ کے وقت کے جانے کے ساتھ قانون بدل دیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ ان کے خداؤں کے تصور بدلتے تھے، اس کے مطابق قانون بدل جاتا تھا۔ تو ایک بادشاہ کے وقت میں کسی نے جرم کیا اور بھاگا ہو، تو جب اس کی حکومت کا تختہ الٹ جائے، خواہ مر کر یا ویسے، تو اگلے بادشاہ کے وقت از خود وہ جرم قائم نہیں رہتا۔ چنانچہ فرعون نے اس جرم کی، جس فرعون کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اس نے اس جرم کے حوالے سے آپ کو پکڑا نہیں، پکڑ سکتا تھا، ورنہ وہ کہتا ہے کہ تو نے ہمارا جرم کیا تھا اور بھاگ گیا تھا، لیکن پکڑتا کیوں نہیں؟ پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کا رواج وہاں تھا کہ بادشاہ بدلنے سے قوانین پھر نئے آ جاتے تھے، اور بعض پرانے مجرم جو ہے وہ پھر اپنے ملک میں واپس آ سکتے تھے۔ اگر نہیں تھا تو پھر یہ تعجب انگیز بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اچھا، اب اس کو سارا زمانہ دیکھنے کے بعد اگر حضرت موسیٰ اگلے فرعون کے وقت میں پہنچے تو اس زمانے میں ایکسوڈس کے کیا نشان ہمیں ملتے ہیں، اور وہ کون سا فرعون تھا جو تعمیرات تو پہلا کر گیا اور قرآن اس کو تعمیروں والا فرعون کہہ رہا ہے۔ تو تحقیق کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو خواہش کرو وہ تحقیق ہو گئی۔ تحقیق کے دوران کئی مشکلات پیش ہوتی ہیں، مختلف پہلو کھنگالنے پڑتے ہیں، بس ان تمام پہلوؤں پر وقت لگے گا، کیونکہ یہ جتنے قدیم تاریخ ہے اور وہ یعنی اگرچہ تختیوں میں ملتی ہے، مگر چونکہ زبان کے متعلق بھی دقتیں ہیں، اس لیے ہم اتنی جلدی
किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। मगर मैं जमात को मुतले कर रहा हूँ, इस वक्त तक ये सूरत हाल है। आइंदा इस सिलसिले में जो मवाद का मुहैया हो वो अगर उलमा तहकीक के बाद भेजें तो काबिल कबूल होगा, शुक्रिया के साथ कबूल करेंगे। बस ये जो है फ़िरौन का वाक़या, उस पर और मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा। ये सूरह ज़िलज़ाल है, जिसमें एक ऐसे ज़माने की खबर दी गई है जब ज़मीन पे लर्ज़ा तारी हो जाएगा और इनक़लाबात के लिए जो हलचल होती है वैसी हलचल मचेगी। व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, और ज़मीन अपने बोझ बाहर निकालेगी। राज नहीं फरमाया, अथक़ालहा है। अथक़ालहा में वो दौर बनता है जिसमें हैवी मेटल्स का ज़माना होगा, जबकि हैवी एलिमेंट्स दुनिया में आकर इनक़लाबी तब्दीलियाँ पैदा करेंगे साइंस में। और अथक़ालहा का और मतलब बनता नहीं, या दूसरा कि ज़मीन अपने आम चीज़ें उगलेगी जो बोझल होंगी। तो ये तो हज़रत दाऊद के ज़माने में भी था, तांबा भी निकला था, लोहा भी निकला था। तो वो बातें जो माजी से ताल्लुक़ रखती हैं उनको पेशगोई के तौर पर मुस्तक़बिल में बयान करना बेमानी बात है। इसलिए मालूम होता है कि वो बातें, वो चीज़ें जो पहले ज़मीन उगला करती थी, वो आइंदा उगली जाने वाली चीज़ों के मुकाबले पर असक़ाल कहला ही नहीं सकेंगी। वो मामूली बेवज़न चीज़ें हो जाएंगी कि उस वक्त जो ज़मीन बोझ निकालेगी वो बहुत भारी होंगे। और बाद ऐसे हैं जो उस ज़माने में जो हैवी मेटल समझी जाती थी उनसे भी दुगने वज़न की हैं, बहुत ज़्यादा इनका एटॉमिक नंबर है। बस सूरह ज़िलज़ाल में भी ऐसा वाक़या होगा। फरमाता है वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा कि इसको हो क्या गया है, ये किस दुनिया में हम आ गए हैं। अजीब व गरीब चीज़ें हैं जो ज़मीन उछाल उछाल कर बाहर फेंक रही है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा। साइंसदान ये ना समझें कि अज़ खुद हो रहा है, तेरा रब है जिसकी तकदीर उतर रही है ज़मीन पर, और उस तकदीर के ताबे ये सब कुछ हो रहा है। ये ज़माना मुक़द्दर था कि इस ज़माने में ये वाक़यात होंगे। और ये जो चीज़ है तकदीर के ताबे बाज़ चीज़ों का इज्तिमा, ये हर दौर में हमेशा हुआ करता है। और दुनियावी तरक्यात का एक ताल्लुक़ रूहानी तजल्लियात से भी होता है। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए हैं तो आपके नूर के इंतशार से सिर्फ़ मुसलमान दुनिया ही नहीं जागी है, बल्कि तमाम दुनिया में अचानक उलूम की तरफ तवज्जो और गैर मामूली इन्हमाक और फिर नए नए उलूम का जारी होना, ये सारा सिलसिला सदियों पर मुहित हुआ। और फिर मगरिब ने भी इसी का फैज़ पाया। लेकिन मगरिब में जब साइंसी अमूल चमके हैं असल में और ख़ूब ज़ोर से जलवा दिखाया है, तो ये मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से इंतबाक होता है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यही बात लिखी भी है कि जब आसमान से रूहानी नूर उतरता है तो उसका एक इंतशार होता है जो तमाम दुनिया पर असरअंदाज होता है। और दुनियावी उलूम भी उस रूहानी नूर से फैज़ पाते हुए वो उठ खड़े होते हैं और उनमें चमक पैदा हो जाती है, दिखाई देने लगते हैं। और इंसानों की आँखों में भी एक खुदा ताला नई रोशनी अता करता है। तो ये वो मज़मून है सारा जिसके मुतल्लिक़ बिअन्न रब्बका औहालहा की आयत हमें इशारा करती है, जिसकी तरफ कि ये जो बातें हो रही हैं ये इलाही तकदीर और वही किताबें हो रही हैं, ये कोई इत्तफाक़ी हादसात नहीं है। आगे अब एक पेशगोई है बनी इसराइल से मुतल्लिक़। वक़ुलना मिन बादिही लिबनी इसराइल अस्कुनुल अर्ज़ फ़इज़ा जा वादुल आखिरत जिना बिकुम लफ़ीफ़ा।
کہ جب آخرت کا وعدہ آئے گا اس وقت ہم تمہیں ساری دنیا سے سمیٹ کر اکٹھا کر دیں گے۔ اب یہ جو دور ہے یہ آخرین کا دور، اور قرآن کریم کی صورت جو آخرین کی ہے وہ اس دور کی طرف اشارہ کرتی ہے، مگر آخرہ لفظ جو ہے اس کا مطلب آخر نہیں ہے، بلکہ ایک فرق ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دور آخرین سے مراد ہے وہ دوسرا دور، اور آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والا۔ تو بعد کے آنے والے زمانے میں جو عجیب باتیں رونما ہونے والی ہیں ان کی پیشگوئیاں کچھ سائنسی ہیں، کچھ مذہبی نوعیت کی ہیں، کچھ سیاسی نوعیت کی ہیں، سب قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یہ جو پیشگوئی ہے یہ مذہبی نوعیت کی ایک پیشگوئی ہے، جس میں یہود کے متعلق فرمایا گیا کہ ہم تمہیں تمام دنیا سے اکٹھا کر کے ارض مقدس میں لے آئیں گے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں لوگ کہتے ہیں یہود کی چلاکی، ان کی سازشیں وہ ذریعہ بنے ہیں، جیسا سائنسدان ذریعہ بنتے ہیں، مگر یہ مقدر تھا، قرآن بتا رہا ہے، اس میں کوئی ناممکن تھا اس کو بدل سکتے۔ اب مسلمان علماء کو چاہیے تھا کہ اس آیت کا مطالعہ کر کے ایسی کوششیں نہ کرتے جو تقدیر کو بدلنے کی کوشش ہوں، اس سے ان کو نقصان پہنچنا تھا، اور ہر دفعہ جب خدا کی تقدیر سے ٹکرائے ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اس تقدیر کو سمجھ کر وہ کوششیں کرنی چاہیے تھیں جن کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے کہ وہ کوششیں ضرور کامیاب ہونی تھیں، ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ توڑ کر بیٹھ رہتے کہ خدا کی تقدیر نے ظاہر ہونا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسی مبرم تقدیر تھی جس کے متعلق کوئی تبدیلی ممکن نہیں تھی، لیکن اس کے بعد کچھ ایک اور بھی تقدیر مقدر ہے، اس طرف اگر توجہ کرتے تو کم سے کم نقصان پر اسرائیل میں وہ جینا بکم لفیفہ کی پیشگوئی پوری بھی ہو جاتی، اور آخری فیض مسلمان پاتے اور آخری فتح مسلمانوں کو ہوتی۔ وہ ہے وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، یہ بنی اسرائیل 105 ہے، اور اب جو ہے الانبیاء، میں نے کہا بنی اسرائیل کو دوسرا نام کیا ہے سورت کا؟ اسراء۔ ہاں، تو یہ جو عربوں میں رائج ہے نام وہ اسراء ہے نا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض عرب بھی سنتے ہیں، مجھے یورپ سے بھی بلکہ USSR کی ریاستوں سے بھی بعض خط ملتے ہیں کہ ہم دلچسپی لے رہے ہیں، عرب بیٹھے ہوتے ہیں، درس کو بھی سنتے ہیں، خطبے بھی سنتے ہیں، تو ان کو ہمیشہ اشتباہ ہو جاتا ہے بنی اسرائیل کیا چیز ہے۔ جس صورت کو ہمارے عموماً بر صغیر میں اور دوسرے علاقوں میں بھی بعض بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ اپنی طرف سے ان کی ایجاد نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نام ثابت ہیں ان میں سے ایک یہ نام ہے، مگر عربوں میں جو قرآن کریم چھپتے ہیں ان میں اس صورت کا نام اسراء لکھا ہوتا ہے۔ بس جب میں بنی اسرائیل کا حوالہ دے رہا ہوں تو جو عرب سن رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ یہ سورہ اسراء ہے جو قرآن ان کے چھپے ہوئے قرآن پر لکھی ہوتی ہے۔ اس میں سورہ اسراء 105 یا بنی اسرائیل 105، اور آیتوں کا جب میں حوالہ دیتا ہوں تو ہم بسم اللہ کو پہلی آیت شمار کرتے ہیں، تو بعض دفعہ ان کے ہاں 104 ہوگا، نمبر 105 نہیں ہوگا، تو اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری آیت ہے الانبیاء 106 107 آیات ہیں دو۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ کتنا کھول کر خدا تعالیٰ نے یہ پیغام سمجھایا تھا کہ اب اگر تم اس زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہو تو عباد الصالحین بننا پڑے گا، خدا کے پاک نیک بندے بنو گے تو یہ زمین ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی، جو مرضی زور لگا لو۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ وہ خدا کے بندے جو محمد رسول اللہ کی امت میں ہیں، عابدین کہلاتے ہیں، ان کے لیے اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے، ایک عظیم پیغام ہے، بلاغ۔ اس کو سمجھیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، نہیں سمجھیں گے تو ٹکرے مارتے رہیں گے، ان کا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اب تک تو نہ سمجھنے والا دور چل رہا ہے، بس یہ درس سن رہے ہیں، عرب بھی تمام دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ اس پیغام کو سمجھیں، یہ بلاغن ہے،
بہت بڑا عظیم الشان پیغام ہے۔ اس کے تابع اپنی روزمرہ کی زندگی کو صالح بنائیں، اور یہ صالح بنانے کا جو مضمون ہے اس کا حکومت کے تختے الٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومت کے اسلام کے نام پر تختے الٹنے کی کوششیں جو ہیں یہ اسلام کو یا اسلامی دنیا کو مزید کمزور کریں گی۔ کبھی بھی اس کا فائدہ نہ ماضی میں ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ اس لیے یہ ظلم نہ کریں اپنی جان پر۔ ایک خودکشی کے بعد یہ دوسری خودکشی ہو رہی ہے۔ پہلے خدا کی تقدیر سے غلط طریق پر ٹکرانے کی کوشش کی گئی، اور اس سے نقصان ہوا۔ جتنا تھوڑا ملنا تھا اس کو بڑھا دیا گیا بہت۔ وہ اسرائیل جو اسرائیلیوں کی کوششوں سے ملنا تھا ان کو، وہ تو چھوٹا سا خطہ تھا۔ جو اسرائیل ان کو مسلمانوں کی ناسمجھی کے نتیجے میں، ان کی لیڈرشپ کی غلطیوں کے نتیجے میں ملا ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کیونکہ آفتاب خان صاحب کتنے گنا زیادہ ہے وہ؟ میں نے گلف کرائسس میں حساب کر کے بتایا تھا 20-25 گنا بن جاتا ہے۔ بہت زیادہ ہے اس سے جو اصل تھا، بالکل چھوٹا سا تھا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ زیر نظر نہیں، الانبیاء کی 106-107، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں مل سکتا ہے، مگر ہم نے زبور میں داؤد کو، جس کے نام پر سہونی تحریک چلی ہے، زائن ہل کا حضرت داؤد سے تعلق ہے۔ تو زائنسٹ موومنٹ نے جو اسرائیل لین لیا تھا، اگر تم چاہتے ہو کہ اسے حاصل کرو تو زبور پڑھ کے دیکھ لو۔ وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ بالآخر یہ زمین میرے عبادت گزار نیک بندوں کو ملے گی، عبادی الصالحون، اور اس پیغام کو بھول گئے۔ حالانکہ تنبیہ بھی تھی اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ تو قرآن کریم ہر موضوع پر پیشگوئیاں ایسی واضح فرماتا ہے جو کھیل تماشے نہیں ہیں، جو جادوگری سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، لیکن ایسا جادو ہے جیسا دنیا میں کبھی دکھایا نہیں گیا۔ یعنی وہ کھل کے پورے افق کو گھیر لیتا ہے، اور اس میں ذہنی تاثرات وغیرہ کی کوئی بحث نہیں رہتی۔ جیسا سورج چڑھتا ہے، اس طرح قرآن کریم کی پیشگوئیاں جب سچی نکلتی ہیں، ثابت ہوتی ہیں، تو سورج کی طرح چڑھ جاتی ہیں۔ پھر حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون میں جو تفصیلی پیشگوئیاں ہیں، یہ بہت لمبا مضمون ہو جائے گا، مگر اس کا اکثر دور تو گزر چکا اور ہم دیکھ بھی چکے ہیں۔ ایک صرف تشریح ضروری ہے اس سلسلے میں۔ مفسرین کو مشکل پڑی ہے اس آیت کے ترجمے میں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ یہ حرام ہو چکا ہے ہر اس بستی والوں کے لیے جس کو خدا ایک دفعہ موت دے دے، جس کو ہلاک کر دے، کہ وہ پھر لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ مفسرین پڑھتے ہیں آگے جب حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھولا جائے گا جب، اور وہ نکلیں گے، تو بعض مفسرین نے یہ سمجھا کہ مطلب ہے کہ اس وقت پھر مردے زندہ کیے جائیں گے واقعتاً، اور یاجوج ماجوج کے زمانے میں یہ جو سنت اللہ تھی یہ تبدیل ہو جائے گی، اور آئندہ مردے زندہ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ درست نہیں ہے۔ حتیٰ کا ایک مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ، ایون وین، یعنی دنیاوی ترقیات جب اتنی بڑھ جائیں گی کہ یاجوج ماجوج سائنسی لحاظ سے اپنے عروج کو پہنچ جائیں گے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج ماجوج، اس وقت بھی یہ قانون تبدیل نہیں ہوگا کہ مردے لوٹ کے واپس نہیں آ سکتے۔ یہ ترجمہ ہے جو قرآن کریم کی دوسری آیات سے متصادم نہیں، بلکہ عین اس کے مطابق، اور سنت اللہ میں تبدیلی کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ سنت اللہ کے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جاری ہونے پر گواہ ہے کہ یاجوج ماجوج بے شک نکل آئیں، جتنی مرضی سائنسی ترقیات ہوں اور ان کو دنیا پر عبور حاصل ہو جائے، یہ قانون اس وقت بھی نہیں بدلے گا، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کے زمانے میں بھی نہیں بدلے گا۔ یہ معنی ہے اس کا۔ پھر یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، اس میں بھی پہلے بھی میں کئی دفعہ اس پہ گفتگو کی ہے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا،
یہ جو آیات ہیں ان میں ایک اور روشنی بھی پڑتی ہے کہ جب خدا تعالیٰ پہاڑوں کا ذکر کرتا ہے کہ پہاڑوں میں یہ ہوا، حضرت داؤد کے بھی پہاڑوں کا ذکر ہے، میں نے مثال دی تھی، قرآن کریم میں جگہ جگہ ان امور پر دوسری جگہ خوب وضاحت فرما دی گئی ہے کہ جب ہم پہاڑ کی بات کرتے ہیں تو بڑی قومیں مراد ہوتی ہیں، طاقتور لوگ مراد ہوتے ہیں، عظیم الشان انسان مراد ہوتے ہیں، اور اسی طرح پرندے بھی قومیں ہیں تم لوگوں کی طرح، پہلی قوموں کو بعض دفعہ پرندوں کے حوالے سے یاد کیا گیا ہے، کیڑیوں کو بھی کیڑیوں کا ذکر ملے گا، لیکن دراصل بعض قوموں کا ذکر تھا، جیسے النملہ قوم تھی ایک جس کا قرآن کریم میں ذکر، وہ انسان تھے، ایک قوم تھی ہماری طرح کی، لیکن دابت الارض کے طور پر کی جو ہے کیٹیگری، اس میں اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں پہاڑ کے مضمون پر ایک اور روشنی پڑتی ہے، پہاڑ سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہاڑ سے مراد وہ دنیاوی قومیں اور ان کی عظمتیں ہیں، اور یاجوج ماجوج کے دور ہی سے ان آیات کا تعلق ہے۔ فرماتا ہے یسألونک عن الجبال، تجھ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل ینسفھا ربی نسفا، تو ان کو کہہ دے کہ اللہ انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اب وہ کون سے پہاڑ تھے جن کے متعلق سوال ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ جو مسئلہ ہے یہ اس صورت میں ان آیات پہ خوب اچھی طرح کھول دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے ایک طرف رومن حکومت تھی جو عظمت کا ایک پہاڑ تھی، ایک طرف ایرانی حکومت تھی جو دوسری طرف سے ایک عظمت کا پہاڑ تھا۔ ان دو عظیم طاقتوں کے درمیان چھوٹا سا عرب تھا، اس میں یہ تحریک اٹھی ہے جو ساری دنیا پر غالب آنے کی دعوے دار تھی۔ تو لوگ یہ پوچھتے ہوں گے، آگے مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہاڑوں جیسی طاقتیں کیا بنے گا، اسلام کیسے ان پر غالب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان طاقتوں کو بحث نہیں کی، بلکہ آئندہ آنے والی طاقتوں کا ذکر چھیڑا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جن کو تم پہاڑ سمجھ رہے تو کوئی چیز ہی نہیں، یہ تو تمہارے دیکھتے دیکھتے پامال ہو جائیں گے، لیکن آئندہ زمانے میں ایسے پہاڑ آنے والے ہیں جو بہت ہی عظیم ہوں گے، جن سے مقابلے کی کسی دوسرے انسان میں طاقت نہیں ہوگی، ان پر بھی اسلام غالب آئے گا۔ اور وہ کیسے غالب آئے گا؟ ینسفھا ربی نسفا، اللہ ان کی طاقتوں کو پارا پارا کر دے گا، فیذرھا قاعا صفصفا، تم ان کو ایک چٹیل صاف میدان کے طور پر دیکھو گے، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اس میں نہ کوئی بلندی دیکھو گے، نہ کوئی نشیب دیکھو گے، نشیب و فراز سے یعنی ہموار ہو جائیں گے وہ لوگ، یعنی وہ لوگ جو انہوں نے وہ پہاڑ بنائے ہوئے تھے ان کی طرف اب ضمیر پھیر دی ہے۔ پہاڑ کہہ کر بظاہر پہاڑوں کا ذکر کیا ہے، باتیں انسانوں کی شروع کر دی ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ۔ اب یہاں جمع اور جمع جو ذوی العقول کی جمع ہے وہ پھیری ہے، پہاڑ کا ذکر کرتے ہوئے یتبعون کا کیا مطلب ہو گیا؟ یتبعون الداعی، اس وقت جب کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب وہ ہموار ہو جائیں گے، وہ زمانہ ہوگا جب کہ اس داعی یعنی محمد رسول اللہ کو قبول کرنے کے لیے ان کی طبیعتیں صاف ہو چکی ہوں گی۔ اس وقت جب کہ ان کو ان کی طاقتوں کے غرور توڑ دیے جائیں گے، تب وہ اس لائق ہوں گے کہ اس رسول الداعی جو محمد رسول اللہ ہیں ان کی طرف توجہ کریں، ان کی پیروی کریں۔ اور منطق دیکھیں کیسی عمدہ اس میں بیان ہوئی ہے، لا عوج لہ، اس میں کوئی عوج نہیں ہے محمد رسول اللہ میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کجی نہیں ہے۔ تو کجی والے لوگ بے کجی والے انسان کو قبول کیسے کر سکتے ہیں جب تک ان کی کجیاں سیدھی نہ کی جائیں؟ تو فرمایا کہ اس طریق پر کہ اپنی طاقتوں میں وہ مگن ہیں اور غرور میں اپنے آپ کو حقیقتاً پہاڑ سمجھے ہوئے ہیں، ان لوگوں تک تم اسلام کا پیغام پہنچاؤ گے، اکا دکا اللہ ماشاء اللہ تو ہوتے رہتے ہیں، مگر قومی طور پر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے دماغوں میں کجیاں آ گئی ہیں، ان کے دین میں بھی، ان کی دنیاوی سوچوں میں بھی،
टेढ़ापन है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह वो हैं जिनमें कजी कोई नहीं। फरमाया ला तरा फीहा एवजम वला आमता, तू जब उनमें कजियाँ टूट जाएंगी और टेढ़ापन उनका ऊंच नीच ख़त्म हो जाएगा, तब तुम देखोगे यौम यत्तबिऊन दाइया ला वजह लहू। अब वो इस लायक हुए हैं कि इस दाई यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें जिसमें कोई कजी नहीं है। ये जो आयत है ये पहली जो सूरत है बनी इसराइल ना, वो कहफ, सूरह कहफ की इब्तदाई आयात की याद दिलाती है। वहाँ कतई तौर पर ईसाई कौमों से मुतल्लिक पेशगोइयाँ हैं, क्योंकि सारी सूरत ही ईसाइयत के मुतल्लिक है और आइंदा ज़माने में दज्जाल के उरूज से ताल्लुक़ रखती है वो सूरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से बचने के लिए उसकी पहली 10 आयात और आखिरी 10 आयात तलावत करने की हदायत फरमाई। एक तरफ फरमाया दज्जाल से बचने के लिए ये नुस्खा है, और जब हम कुरान करीम का मुतालिया करते हैं तो वहाँ दज्जाल का जिक्र नहीं, ईसाइयों का जिक्र मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा और क्या निशानदेही हो सकती है। और उन ईसाइयों का जिक्र मिल रहा है जो हज़रत मसीह को खुदा का बेटा बनाकर बहुत बड़े जुल्म में मुर्तकिब हैं। तो कल जो मैंने कहा था कि वो पादरी जिन्होंने मसीह का दीन बिगाड़ा है और मसीह पर हकीकत में सबसे बड़ा जुल्म करने वाले हैं, उनके तरफ इशारा है एंटी क्राइस्ट या दज्जाल के तौर पर। अब ये जो हदीस है और ये जो सूरत है, ये किस तरह इकट्ठे हो जाते हैं देखें। अल्लाह ताला फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा व लम यजअल लहू इवजा, कि अल्लाह की सब हमद अल्लाह ही की है, सब तारीफ़ खुदा की है। उसने किताब उतारी है, व लम यजअल लहू अला अब्दिही, अपने बंदे पर किताब उतारी है, व लम यजअल लहू इवजा, और उसमें उसने कोई कजी नहीं रखी। देख लिया आपने कजी का लफ्ज़ किस तरह है। अक्सर मुफस्सिरीन किताब कहते हैं कि किताब की तरफ इशारा है, मगर सूरह ताहा की ये आयत साबित करती हैं कि किताब के अलावा लाजिमन अव्वल के अव्वल जो पेश नज़र थे वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। वहाँ किताब का जिक्र नहीं फरमाया कि उस किताब की पैरवी करेंगे जिसमें एवज नहीं है, बल्कि उस रसूल की पैरवी करेंगे जिसमें कोई एवज नहीं है। और ये ज़माना वही है जो ईसाइयत की तरक्की का ज़माना है, क्योंकि सूरह कहफ में ये जिक्र मिल रहा है, पहले आ चुका है। तो वही पहाड़ हैं। तो अब देख लीजिए कि कुरान करीम में एक लफ्ज़ पहाड़ का मुख्तलिफ़ जगहों पे आता है और कुरान करीम ख़ुद उनकी तशरीह करता चला जाता है उन पहाड़ों की। बस ये वो कुरान करीम का असलूब था जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था। ये वसी और मुहीत असूल है। हर जगह कुरान करीम में यही अंदाज़ आपको मिलेगा कि बड़े बड़े मसाइल की कुंजियाँ थमा देता है एक लफ्ज़ को हल करके, उससे आगे फिर सारे मज़मून खुलते चले जाते हैं। यौम यत्तबिऊन दाइया ला वजह लहू, वो वक्त होगा, वो दौर होगा जब ये कौमें ज़रूर कबूल करेंगी, जब इनकी कजियाँ दूर हो चुकी होंगी, जब मार पड़ जाए कुदरत की तरफ से, जब ताकतों के पहाड़ टूटने शुरू हो जाएं, फिर अंदरूनी तौर पर नफसियाती लिहाज से ऐसे लोग हक़ को कबूल करने के लिए ज़्यादा तैयार हो चुके होते हैं नफसियाती तौर पर। बस ये भी एक अजीम पेशगोई है, और उनमें से है जो कुछ पूरी हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं। सूरह कहफ के हवाले से इसको देखें तो एक हिस्सा इसका पूरा हो चुका है और एक हिस्सा पूरा होने वाला है, जो इंशाअल्लाह खुदा करे तो इस सदी के आखिर तक खुदा उसके आसार दिखा दे या अगली सदी के आगाज़ में वो मालिक है। मगर अब दिन करीब आ रहे हैं कि जब पहाड़ ज़रूर तोड़े जाएंगे, और उसके बाद वो नफसियाती अमल शुरू हो जाएगा जिसका कुरान करीम में जिक्र मिलता है इस सूरत में, कि फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइवज रसूल की कबूल करने के लिए वो नफसियाती ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके होंगे। ये जो सूरत ये भी बहुत
عظیم پیشگوئیاں ہیں یہ سماعن فطرت والی صورت میں بھی، لیکن اس کو پھر بہت کھولنا پڑتا ہے، اس میں وقت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان بات خلافت کے اجراء اور مستحکم ہونے کا ذکر اور خوف کا اور پھر اس کو عمل میں تبدیل ہونے کا ذکر سورہ استخلاف میں سورہ نور کی آیت 56 میں ملتا ہے۔ تو اعجاز کی تو ایک کیا کہتے ہیں بھرمار ہے قرآن کریم میں، ایک ایک معجزہ عالمی حیثیت کا ہے، کل عالم کو پر غلبہ پاتا ہے، اور دونوں جہانوں کو، پہلی زمینوں کو بھی اور بعد کی زمینوں کو بھی وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ بھی فرمایا کہ یہ زمین جو ہے یہ لمبی کر دی جائے گی، اور پہلے یہ زمین آدھے جہان پر مشتمل تھی، پھر ایک دور آیا جب کہ امریکہ دریافت ہوا، اور اسے نئی دنیا کہتے ہیں۔ یہ کوئی ہمارا بنایا ہوا محاورہ نہیں ہے، نئی دنیا ایک عطا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تم دنیا جس کو کہہ رہے ہو یہی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا اذا الارض مدت، جب کہ زمین کو اور بھی پھیلا دیا جائے گا، تم ایک نئی دنیا اسی دنیا سے دریافت کر لو گے۔ تو پیشگوئیوں کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں انت نہیں، کوئی آخری کنارہ نظر نہیں آتا، اور ہر پیشگوئی ایک کلیتاً ایک سورج ہے جو چمک رہا ہے، جس میں تبدیلی کرنے کی کسی کی مجال نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم دوسری آیت کی طرف اب منتقل ہوتے ہیں۔ یہ ہے یہ جو صورتیں جو حوالے ہیں اور بھی بہت سے تھے، ان کو اکٹھا کر لیں کیونکہ مضمون بہت اہم ہے۔ آئندہ کبھی کبھی کسی موقع پر جو آیات رہ گئی ہیں ان کا ذکر چھیڑیں گے جب کھلا وقت ہو اور کسی نہ کسی آیت پر الگ بحث کا وقت مل سکے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، پھر اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کیا ہوا؟ یہ حضرت مسلم نے ترجمہ کیا ہے، تو کیا ہوا مراد ہے جھٹلاتے رہیں، جھٹلانے دیں ان کو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پہلے بھی تو رسول جھٹلائے گئے ہیں۔ اس میں اس بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ تمام رسول جھٹلائے گئے ہیں، کیونکہ باپ بیٹا کے وقت کی ہمارے پاس کوئی شہادت نہیں ہے بعضوں کے متعلق کہ ان کو جھٹلایا گیا، اور ابراہیم کو جھٹلایا گیا، پھر وہ الگ ہو گئے، پھر حضرت اسحاق پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، انہوں نے بھی نبوت کی ابراہیم علیہ السلام کے دور ہی میں، اور کیا اس وقت ان کو جھٹلایا گیا تھا یا نہیں، اس کی شہادتیں اکٹھی کرنا ایک مشکل کام ہے۔ لیکن رسل چونکہ نکرہ میں بیان ہوا ہے، اس لیے ایک عمومی تاریخی سلسلے کی طرف اشارہ ہے۔ اس بحث پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کیا 100% تمام تر نبیوں کو جھٹلایا گیا تھا، بلکہ اگر اس جنس کے اکثر پر یہ بات ثابت ہو جائے تو دلیل قائم ہو جاتی ہے کہ تو بھی تو ایک رسول ہے، اور رسولوں کو اس سے پہلے جھٹلایا جا چکا ہے اور کثرت سے جھٹلایا گیا ہے۔ بس وہ بھی تو کتابیں، وہ بھی تو روشن نشان لے کے آئے تھے۔ آگے کیا نشان ہیں؟ بالبینات، کھلے کھلے نشانات لے کر آئے، والزبر، اور ٹکڑا ٹکڑا نشان لائے، یا ٹکڑا ٹکڑا کچھ کلام انہوں نے پیش کیا ہے، والکتاب المنیر، اور پھر کھلی کھلی روشن کتاب لے کر بھی آئے ہیں۔ اس میں جب مفسرین اس کی لغت کی بحث میں پڑھتے ہیں تو زیادہ تر توجہ زبر پر کرتے ہیں کہ زبر کیا چیز ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو پہلے اس کا حل لغات بتاتا ہوں۔ زبرہ کا مطلب ہے رماہ بالحجارت، کسی کو پتھر مارنا، اس لیے ڈانٹنے کے لیے بھی لفظ زبر استعمال ہوتا ہے۔ زبر توبیخ کرنا کسی کی، زجر و توبیخ کہتے ہیں کہ ڈانٹنا ڈپٹنا، تو یہ لفظ زبر کے تابع ہے۔ وزاد فی مفردات مراغب کتابتاً غلیظتاً،
اور مفرد امام راغب میں لکھا ہے کہ وہ کتاب جو موٹے لکھتے ہیں، زبرت الکتابہ جب عرب کہتے ہیں تو مراد ہے موٹے خط میں لکھا، اور ہر وہ کتاب جو جلی اور گاڑھے خط میں لکھی ہو اسے زبور کہا جاتا ہے۔ لیکن عرف میں زبور کا لفظ اس آسمانی کتاب کے لیے مخصوص ہو چکا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جیسے فرمایا وَآتَيْنَا داؤد زبورا۔ امام راغب کے نزدیک زبور اس الہی کلام کو کہتے ہیں، یعنی امام راغب بعض دوسروں کا حوالہ دیتے ہیں کہ جن میں شرعی تعلیم نہ ہو کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، بلکہ حکمتوں کا بیان ہو، اور زیادہ تر بحث تعلیم کی حکمتوں وغیرہ سے تعلق رکھتی ہو۔ بعض دوسروں نے یہ کہا ہے کہ زبور کا تعلق ڈانٹ سے ان معنوں میں ہے کہ حضرت داؤد کی زبور میں عام طور پر بدعمال لوگوں کے خلاف تنبیہ ہے اور جھوٹوں اور فتنہ پردازوں کے خلاف ہلاکت کی اور نامرادی کی پیشگوئیاں ہیں۔ تو اگرچہ واضح طور پر یہ تو حکم نہیں ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، مگر جو فاسق فاجر لوگ ہیں جگہ جگہ ان کا ذکر ملتا ہے اور ان کی ہلاکت کا پیغام ملتا ہے، گویا کہ ان کو ڈانٹا گیا ہے۔ بدعمال لوگوں کو جگہ جگہ دھتکار کی گئی ہے، ان پر پھٹکار ڈالی گئی ہے، ان کو ڈانٹا گیا ہے۔ ان معنوں میں وہ زبور کہلاتی ہے۔ اور زبور کا ایک مطلب ہے ٹکڑا ٹکڑا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات میں ملتا ہے۔ ایک تو قرآن کریم میں زبور کا جو ذکر ہے وہ میں پڑھ چکا ہوں پہلے ہی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اچھا، اب ایک عجیب ہے بات، اس آیت میں زبور جو حضرت داؤد کی زبور تھی اس کی ایک خاص صفت بیان فرما دی ہے۔ حضرت داؤد کی زبور کا ہر باب ذکر الہی سے شروع ہوتا ہے، اور اس ذکر کے بعد پھر پیشگوئیاں ملتی ہیں ہلاکت کی، بڑے لوگوں بدکاروں کے ذکر اور ان کی خرابیوں کے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت حضرت داؤد کا یہ انداز تھا، پس ذکر کے بعد تم وہاں یہ پیشگوئی بھی دیکھو گے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ یہ ارض مقدس الارض، اسے میرے پاک نیک بندے ہی دراصل آخر پہ ورثے کے طور پر پائیں گے۔ آتونی زبر الحدید سورہ کاف میں ہے کہ وہ بادشاہ یا وہ خدا کا خاص بندہ جس نے ایک قوم کی مدد کی تھی کہ دوسری ظالم حملہ آور قوم اس پر چڑھ دوڑتی تھی، اور جب بار بار یہ ذوالقرنین کی بات ہو رہی ہے، ان کی حیثیت کیا تھی، یہ اس بحث کو اس وقت چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ مختلف مفسرین نے مختلف نام لیے ہیں، ان کے مرتبے پر بحث ہوئی ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں خدا کا وہ بندہ جس کا ذکر اس میں ملتا ہے، اس نے جب دو بلندیوں کے درمیان دیوار کو برابر کر دیا تو اس نے کہا آتونی زبر الحدید، اب مجھے لوہے کے ٹکڑے لا کر دو۔ تو زبر سے مراد یہاں ٹکڑے ہیں۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، اور انہوں نے اپنے معاملہ کو جو بھی خدا نے ان کو شریعت عطا فرمائی تھی اس کو اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی پھیل گئے، متفرق ہو گئے، فرقہ بازیوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو زبر سے مراد ظاہری طور پر لوہے کے ٹکڑا بھی ہے، زبر سے مراد قوموں کا افتراق اور پھیل جانا بھی ہے، اور زبر سے مراد جو میں ابھی سمجھتا ہوں آگے ایک اور بیان کروں گا، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ بات کی دوسری بحث ہے۔ زبور کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زبور دراصل سارے کا سارا الہی کلام نہیں ہے، وہ حضرت داؤد کی مناجات ہیں، اور اسی لیے قرآن کریم میں حضرت داؤد کے ذکر میں یہ ملتا ہے کہ اے پہاڑو اوے بھی ماں ہو،
جب میرا یہ بندہ داؤد میری حمد کے گیت گاتا ہے، میری تسبیح بیان کرتا ہے، تو تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جایا کرو. اور پرندوں کو بھی یہی حکم تھا. تو حضرت داؤد کا جو انداز بیان ہے اللہ کی حمد کا، وہ غیر معمولی ہے، بہت دل پر اثر پڑتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کے ساتھ حوالہ دیا ہے کہ داؤد کی جب تم زبور پڑھو گے تمہیں ذکر ملے گا، اور ذکر کے بعد پھر پیشگوئیاں بھی ملیں گی. تو حضرت داؤد کی زبور میں ایک بات تو یہ ذکر والی نمایاں ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ایک باپ کا دوسرے باپ سے کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے کہ ایک مسلسل کتاب ہو جس کے باب ایک کے بعد دوسرے ظاہر ہو رہے ہوں اور زمانی ان میں ترتیب ہو یا مضمون کی کوئی ترتیب پائی جائے. 150 ابواب ہیں، 5 کتابیں ہیں، ان کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں. ان میں قرآن کریم کی طرح یا دوسری الہی کتب کی طرح کوئی مسلسل مربوط مضمون نہیں ملتا، بلکہ غزل کا رنگ ہے. جس طرح غزل میں مختلف مضامین اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس کو غزل بھی کہا گیا ہے. اور سامز آف ڈیوڈ ہیں اور سامز آف سامز، یعنی حضرت سلیمان کا بھی یہی انداز تھا، اپنے باپ سے جو سیکھا انہوں نے، اور بہت ہی پیارے انداز میں اللہ کی حمد بیان کی ہے. اس کو کہتے ہیں غزل الغزلات. تو غزل کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ الگ الگ ٹکڑوں میں ایک مضمون ہے، اور اس کے پھر ہر شعر میں بھی ایک الگ مضمون شروع ہو جاتا ہے. تو ان معنوں میں خدا تعالیٰ کی، اور پھر خدا تعالیٰ کا الہام بھی ان میں ٹکڑا ٹکڑا ملتا ہے کہیں کہیں. بس حضرت داؤد کے وہ گیت جو ذکر سے بھرے ہوئے تھے اور اللہ کو پسند آئے، ان میں چیدہ چیدہ خود جگہ مقامات پر اللہ تعالیٰ کا الہام بڑے واضح طور پر نظر آتا ہے، اور پیشگوئیاں ہیں جو لفظاً لفظاً خدا کا الہام نہ بھی ہوں. تو حضرت داؤد کے اوپر جو خدا تعالیٰ کا کلام ظاہر ہوا ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، یہ نتیجہ نکلے گا. مگر یہاں ہے جاؤ بالبینات والزبر. سوال یہ ہے کہ کیا تمام انبیاء میں صرف حضرت داؤد ہی کو زبور ملی تھی اور باقیوں کو نہیں ملی؟ تو پھر یہاں انبیاء کو جمع کی صورت میں کیوں بیان فرمایا گیا ہے کہ انبیاء کو، گویا کہ عام طریق تھا کہ انبیاء کو زبور ملا کرتی تھیں. تو ایک تو حضرت سلیمان کی جو ہیں دعائیں وغیرہ، ان کو ہم ویسے زبور تو نہیں کہتے، مگر جن معنوں میں قرآن یہاں کہہ رہا ہے زبر ہے، زبر کے طور پر ہم ان کو قرار دے سکتے ہیں کہ یہ بھی زبر کی ایک مثال ہے. بس غزلات کہیں یا سامز آف سولومن کہیں یا سامز آف سامز کہیں، وہ بھی زبور کی طرح کی ایک چیز ہے، اگرچہ اصطلاحاً اس کو زبور قرار نہیں دیا جاتا. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر کوئی شرعی حکم نازل نہیں ہوا جو نیا ہو، قرآن سے باہر ہو، لیکن زبور آپ کو دی گئی ہے. کیونکہ آپ دور سمین کا مطالعہ کریں، اتنا ملتی ہے حضرت داؤد کے گیتوں سے اور اس طرز سے کہ بعض جگہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. بالکل وہی طرز بیان ہے، اور جو لا علم لوگ ہیں وہ اس بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر درندوں کی طرح حملہ کرتے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے پرانی کتابیں پڑھی نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ زبور کے انداز کیا ہیں، اس لیے وہ نہیں سمجھ سکتے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی کلام میں یہ بھی فرمایا، میں ہوا داؤد اور جالوت ہے میرا شکار، کہ میں داؤد ہوں اور جالوت میرا شکار ہے. اب وہاں جو ہے کہ میں خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر. یہ بہن ہی یہی مضمون حضرت داؤد میں ملتا ہے کہ میں تو ایک گندا کیڑا ہوں جس سے انسان شرم کھاتے ہیں، ایک ذلیل اور حقیر چیز ہوں، کسی کو کوئی قدر نہیں، بس میں تیری طرف جھکتا ہوں. بڑے ہی دردناک انداز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو انگیخت کیا گیا ہے. انہو اواب،
واقعتاً وہ اواب بھی تھے. حضرت اواب کی صفت مختلف معنوں میں استعمال ہوئی ہے، مگر میں حضرت داؤد کی صفت کی وجہ سے آپ کو اواب بتا رہا ہوں کہ وہ آپ واقعتاً خدا کی طرف ایسا جھکنے والے تھے کہ اس کے نتیجے میں روح پگھلتی ہے جب ان باتوں کو انسان پڑھتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے مشابہت اتنی نمایاں ہے کہ اس لیے وہ لوگ، وہ خدا کے پاک بندے جن کو زبور عطا کی گئیں، ان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی داخل ہیں. اور آپ کا جو دعویٰ ہے یوں ہی بے محل نہیں کہ میں ہوا داؤد. آپ میں داؤد وہ شجر ہوں جس کو داؤدی صفت کے پھل لگے، یہ بھی ہے نا، وہ درخت ہوں جس کو داؤدی صفت کے پھل لگے. تو یہ زبور کو پڑھ لیں اور در سمین پڑھیں تو آپ کو خود گواہی مل جائے گی کہ یہ بھی ایک زبور کی قسم کی چیز ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا کی گئی. بس بینات وہ نشانات ہیں جو عظیم الشان روشن دلیلیں، خواہ وہ الفاظ میں ہوں، خواہ وہ اعجازی ایسی تجلیات ہوں کہ جن کو عرف عام میں معجزہ کہا جاتا ہے، میریکل، وہ ساری چیزیں بینات میں ہیں. مگر اصل بینہ کا معنی ان معجزوں پر صادق آتا ہے جو غلط خیالات اور صحیح خیالات میں کھلی کھلی تمیز کرتے ہیں، اندھیرے کو روشنی سے جدا کر کے الگ پھینک دیں اور بدی کو نیکی سے نکال کر باہر ماریں. اتنا واضح اور روشن کر دیں انسانی دماغ کو اور اس کے قلبی کیفیات کو کہ اس کا تصور خدا کے الہام سے منور ہو چکا ہو اور وہ غلط بات نہ دیکھے نہ سمجھے، کسی مفہوم کو سمجھنے میں غلطی نہ کرے. ایسے ایسے معجزات جو کلام کی صورت میں ہوں یا نشان کی صورت میں ہوں ان کو بینات کہا جاتا ہے. والزبر کی میں تشریح کر چکا ہوں، وہ کلام جس میں ذکر ملتا ہو کثرت سے، کیونکہ قرآن کریم نے ذکر کے حوالے سے زبور کی تعریف فرمائی ہے، اور پیشگوئیاں ملتی ہوں لیکن احکامات نہ ملیں. یہ جس کلام پر بھی صادر آئے گا وہ زبور کہلائے گا. یعنی جمع ہے زبر کی، زبر اس کی جمع ہے. میں نے کہا زبر تو جمع ہے، زبور سنگل ہے نا، یا وہ بھی ایک جمع ہے؟ یہ ہم نے دیکھا نہیں، غلطی ہو گئی، کیونکہ زبر تو جمع، مجھے تو زبور بھی جمع ہی لگتی ہے کیونکہ وہ سارا 5 زبور ہیں. سنگل کے تابع تو وہ 5 اکٹھی نہیں ہو سکتی. میرے پاس وہاں ڈکشنری ہے بائبل کی، اس میں دیکھ لیں گے. اور کتاب منیر سے شرعی کتاب جو شریعت پر بات کرتی ہے اور نواہی اور اوامر اور نواہی کو بیان فرماتی ہے. باقی ساری جو گفتگو ہے اس کا زبور کے اوپر اور کتاب پر، وہ میں اس کا خلاصہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. الکتاب کے متعلق تو تمام مفسرین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ وہ الہی کلام ہے جس میں احکامات اور یعنی اوامر اور مناہی نواہی یعنی کسی بات سے رکنے کی تعلیم ہو، یعنی شریعت جس پہ ہو اس کو الکتاب کہا جائے گا. اگلی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر جان موت کا بدلہ چکھنے والی ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہیں تمہارے اجور. میں نے کہا وقت ہو چکا ہے، اب اس آیت کو کل کیوں نہ شروع کریں؟ ہاں انشاءاللہ اس آیت کو کل ہی شروع کریں گے پھر، ورنہ بہت جلدی اس کو چھوڑنا پڑے گا. مجھے کوئی بات تو نہیں رہے گی تو کوئی نیا حوالہ وہاں سے آیا ہو؟ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.